جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوعہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم پوچھیں گے اس معاہدے کے بارے میں، پاکستان کے کردار کے حوالے سے، اور جو پیش رفت ہے یا جو پیش منظر ہے اس خطے کا اس کے حوالے سے۔ بہت بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے ایران اور امریکہ کا، اور کہا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی مشکل راستے سے گزر کے بالآخر ایک ایم او یو کے بعد یہ پیش رفت سامنے آئی ہے کہ اب تکنیکی بنیادوں کی یا تکنیکی کمیٹیاں جو ہیں وہ قائم کر دی گئی ہیں۔ آپ اس ایگریمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کس کی فتح ہے، کس کی شکست ہے، یا دونوں کی فتح ہے، اور کامیابی کس کو ملی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میم، بہت شکریہ۔ اب جب کہ میں آپ کے پروگرام میں ہوں، ایسی نہج پہ ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں جس میں ایم او یو پہ آگے راستہ نکل آیا ہے، اور پوری دنیا نے ایک سکون کا سانس لیا ہے، اور پوری دنیا میں جو اکنامک جیپڈی اور اکنامک ڈیزاسٹر جو کاز کیا اس وار نے، اس میں تھو آ گیا ہے، اور پوری دنیا جب اس سکون میں ہے تو میں آپ کو ایک سب سے بڑی ڈائمنشن بتاؤں اپنے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، کہ اس میں سب سے بڑا جو ایک کام ہوا ہے وہ رب کے دین کا فائدہ ہوا ہے۔ بالکل۔ اور وہ کمال بات ہے کہ رب کریم نے اس کی توفیق ہمیں عطا فرمائی، اور اس کی توفیق ہماری جو سول اور ملٹری لیڈرشپ ہے اس کو عطا فرمائی، اور پاکستان کو اس قدر باعزت بنا دیا، اور اتنے ہی تھوڑے عرصے میں مئی سے آنورڈ کہ کیا احترام اور کیا عزت ہے، اور کس طریقے سے پوری دنیا میں آپ دیکھیے کہ ہم نے اپنی اس کامیابی کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے زخموں پہ فی الحال مرہم رکھ دیا۔ تو اس سے بڑا اور کیا حاصل ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے کہ ہم دنیاوی معاملات کو، بگڑے ہوئے معاملات کو سدھار سکیں، اور وہ ہم نے کیا، اور کس طریقے سے، کتنی مشکل طریقے سے یہ راستے بنے۔ اور میں خاص طور پہ میم فیلڈ مارشل کا رول جو ہے، دیکھیے یہ وار ہے، اتنا بڑا ایک انٹرنیشنل لیول پہ ایک کانفلکٹ ہے، تو اس میں آپ ایک ملٹری مائنڈ چاہیے تھا جو کہ دونوں سائڈز کو ملٹری لاجک کے ساتھ، پھر اکنامک لاجک کے ساتھ بھی، پولیٹیکل لاجک کے ساتھ بھی جو ہے کنونس کر سکتا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور کس طریقے سے، کیا پائیدار طریقے سے، سٹیپ بائی سٹیپ اس طریقے سے چلے ہیں کہ ساری رکاوٹیں، سارے دروازے کھلتے رہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ اس کے پیچھے صرف ملٹری مائنڈ نہیں، میں اپنے فیلڈ مارشل کے لیے میں کہوں گا کہ ماسٹر ملٹری مائنڈ اس میں انوالو ہوا ہے ان کا۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بصیرت عطا فرمائی، دانش مندی عطا فرمائی، اور ساتھ پرائم منسٹر اور ساتھ ساری ٹیم جو مل کے جو انہوں نے کیا۔ اور دیکھیے کبھی کبھی رب تعالیٰ جب آپ کو عزت دینا چاہتا ہے نا تو آپ کو قابل قبول بنا دیتا ہے۔ بالکل۔ ان کی نظر میں جو خلفشار کا شکار ہیں، تو کس طریقے سے رب تعالیٰ نے ہمیں یو ایس جو ہمارے متعلق کس طریقے سے انڈرمائن کرتا تھا، اور پھر اسی طریقے سے ایران جن پہ اتنا ایک جنگ، جن پہ ایک تھوپی گئی، تو کس طریقے سے ان میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا، اور کس طریقے سے ہم ان کو قطر کے اور باقی اسلامک ممالک کے ساتھ مل کے کس طریقے سے ہم قریب لے کے آئے۔ اور دیکھیے آج ہم الحمدللہ پوری دنیا میں سکون کا اور پیس کا ایک علمبردار بن کے ابھرے ہیں۔ جی 2 دن پہلے وال سٹریٹ جرنل نے یہ لکھا کہ، تو یہ آپ کی ایک تھوڑی سی بات رہ گئی ہے میم، تھوڑی فتح اور شکست والی بات رہ گئی ہے۔ میرے خیال میں ہم ان دا مڈل آف اٹ ہیں، تو کوئی ہم ایسی بات نہ کریں کہ کسی کی بددلی ہو، لیکن میں پھر بھی نا تھوڑا سا آپ کے لیے ہنٹ ڈراپ کرتا ہوں کہ تاکہ سمجھ تو آئے نا چیزوں کی۔ دیکھیے اگر امریکہ اور اسرائیل
جنگ جیت جاتے تو اس کا مطلب ہے کہ ایران ٹوٹ پھوٹ چکا ہوتا, اس کا مطلب ہے اسرائیل بالکل لبریٹ ہو چکا ہوا ہوتا, اور پرو امریکن گورنمنٹ جو ہے ایران میں آ جاتی, اور یہ پورا ایران اور یہ پورا خطہ جو ہے وہ پرو امریکن ہو جاتا, جو لانگ ٹرم ڈیزائن تھا. کچھ نہیں ہوا نا. تو جنگیں جو ہیں وہ وین یو چوز ٹو گو ٹو وار, تو آپ جنگ جیتنے کے لیے جاتے ہیں, ہارنے کے لیے نہیں جاتے. بالکل. تو اب دیکھیے گا کہ جو کنسیشنز دی گئی ہیں, یہ ماضی کی سینکشنز لگی ہوئی, ماضی کے ایسٹس فریز کیے ہوئے, اب وہ بٹ بائی بٹ ان کو دے کے تو آگے بڑھا جا رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ناٹ اونلی دس پریزنٹ اور دا فیوچر, ایران کا پاسٹ بھی اس میں ٹھیک ہو رہا ہے. بالکل. تو آپ کو میں نے یہ تھوڑا بڑا بتا دیا کہ وہ آبجیکٹیوز ریئلائز نہیں ہو سکے, بہت خوب آپ نے بلکہ بتایا. پچھلی جو پابندیاں تھیں وہ بھی بہت زبردست آپ نے کچھ اس کی ڈائمنشنز بتائی ہیں جو کہ شاید اس سے پہلے ڈسکس نہیں ہوئی ہیں. وال اسٹریٹ جرنل نے یہ لکھا ہے کہ امریکہ اور ایران کی جنگ میں پاکستان جیتا ہے, اور اسی کا آپ نے احاطہ بھی کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اب یہ جو معاہدہ ہے اس کی تکنیکی کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے, اس کے اندر 60 دنوں کے اندر کام ہونا ہے, پابندیاں اٹھ گئی ہیں, اثاثے منجمد جو تھے وہ غیر منجمد ہو رہے ہیں ایران کے. پاکستان کے لیے ایک تو معاشی فائدہ ہے, ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بھی آپ ضرور بات کریں گے. اس ریجن کی ایک ضمانت, کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان ایک گارنٹر کے طور پر, سیکیورٹی گارنٹر کے طور پر بھی سامنے آیا ہے, اور مزید آگے جا کے اس کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ دیکھیے کتنی بڑی ایکنالجمنٹ ہے پاکستان کے لیے کہ وال اسٹریٹ جرنل کہہ رہا ہے کہ پاکستان جیتا ہے. تو واقعی امن جیتنا بہت بڑا ایک کارنامہ ہے. تو پاکستان جیتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ پاکستان نے امریکہ کو بھی اور ایران کو بھی اس سینس میں جتایا ہے کہ دونوں جب ملے ہیں تو پھر امن آیا ہے, تو پھر ساروں کی جیت ہو جاتی ہے. اور پھر ایسے ہم کیا اپنے سر سیرا بنتے پھریں, لوگ ہمارے متعلق بہت ہی اچھے الفاظ میں کہہ رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, اور وہی لوگ جو ہمیں ڈبل گیمر اور بلیم گیم کیا کرتے تھے, ابھی ان کا بھی لب و لہجہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا, اور یہ ہمارے رب کی مہربانی ہے. بالکل. باقی میم پاکستان کو آپ کیسے ہے میں آپ کو بتاؤں, جب انسان دلدل میں کھڑا ہو تو اپنے پاؤں بھی نظر نہیں آتے, تو چڑھتا ہوا سورج بھی نظر نہیں آتا. تو مڈل ایسٹ کا ریجن جو ہے وہ ایک چیز ہے. تو پاکستان جو ہے وہ نارتھ افریقہ ریجن کو بھی دیکھنا ہے, پاکستان نے سینٹرل ایشین ریپبلکس کو بھی دیکھنا ہے. تو آپ سینٹر میں ہیں, اور کس طریقے سے آپ چائنا کے لیے دوسری لائف لائن بنیں گے, کس طریقے سے آپ رشیا کے لیے دوسری لائف لائن بنیں گے, کس طریقے سے آپ درمیان میں اتنا مضبوط اور مربوط ملک بن کے ابھریں گے, فائنینشلی, اکنامکلی, ملٹریلی, پولیٹیکلی. تو اس میں ابھی میں صرف جو ہے خلیج کی بات کر لیتا ہوں. دیکھیے جنگ تو ہوئی, لیکن اس کی نعمت کیا ملی کہ کم سے کم یہ 4 ممالک R4 اکٹھے ہو گئے. اور دیکھیے کس طریقے سے جب یہ ڈیلیگیشن سارے سوئٹزرلینڈ گئے ہوئے تھے, یہ ایجپٹ میں بیٹھے ہوئے تھے پیچھے دیوار سالڈ راک, اور وہاں سے یہ سپورٹ کر رہے تھے. ان کی پریزنس ہی ایک میسج دے رہی تھی کہ واٹ ڈو دا مسلم کنٹریز وانٹ ایٹ دس آر. تو کتنا ایک کوریوگراف کر کے, کیا سبقت اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے فورن آفس کو دی ہے, کیا سوچ دی ہے کہ ان دونوں چیزوں کو میوچلی جو ہے آپ کا اشارہ وہ جو کائرو میں پیرلل میٹنگ چل رہی تھی جس پہ ڈار صاحب تھے, اور اس میں قطر کے, اس میں ترکی کے وزرائے خارجہ, اچھا وہ
इसी पैरामीटर के अंदर। हाँ जी, अच्छा, वेरी जी जी जी, वो एन उसी वक्त साइमल्टेनियसली जो वो वहाँ जाके तो मिले, बैठे, और ख़ास तौर पे उन्होंने ये जो MOU की प्रोग्रेस और इसकी बातचीत सारी की, और वहाँ पे यही एक्सप्रेस किया कि पीस मस्ट प्रिवेल और आगे इसको लेके चलना चाहिए। फिर आप देखिए कि किस तरीके से पाकिस्तान ने ये MOU जो था, इसमें बहुत सारी रुकावटें आ सकती थी, लेकिन किस तरीके से इसको स्ट्रक्चर कर दिया है कि इसमें से फर्दर कमेटीज जैसे नहीं होती वो बन गई जी। तो कहने का मतलब है कि आगे ही पुश किया है फील्ड मार्शल ने इस पूरे प्रोसेस को कि अच्छा जी एक हाई लेवल कमेटी बनेगी जो कि जितने जो नेगोशिएटर्स हैं वो उनको रिपोर्ट किया करेंगे। कहने का मतलब ये है कि नेशनल लीडरशिप से निचले टियर पे एक हाई लेवल कमेटी बनेगी और जितने नेगोशिएटर्स हैं वो उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। अच्छा, लेबनान बड़ा ट्रिकी मसला है। मैं उसी पे पूछना चाहती थी कि डी फिलहाल सेल जो है इसका क्या किरदार है? हाँ, तो बाकायदा तौर पे ना समझ लीजिए, पहले डी कन्फ्लिक्ट ये MOU से थोड़ा सा ऐसे करके तो डी कन्फ्लिक्शन इसमें से निकालिए, वरना हम लेबनान पे ही बैठ के तो MOU हमारा बिल्कुल ही बैठ ही जाता। तो इसको थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा बाइफरकेट किया है और इस इशू को और भी प्रोमिनेंट किया है, ग्लोरीफाई किया है, और डी कन्फ्लिक्शन सेल जो है वो अभी इसको डी कन्फ्लिक्ट करेगा। तो इसमें मैम अभी US के लिए बड़ी सारी डिफिकल्टीज हैं, बिकॉज एक तो ऑब्जेक्टिव्स रियलाइज नहीं हो सके, जैसे सोचा था इजराइल को बिल्कुल एम्पावर कर देना और कल को वो ग्रेटर इजराइल बन जाए, उसकी सारी ऑपोजिशन उठा देना, वो नहीं हो सका। तो अब बहुत सारे पॉलिटिकल स्टेक्स जो हैं बहुत हाई हो गए हैं मिस्टर ट्रंप के लिए, तो वो इसको सस्टेन नहीं कर सकते इन अपकमिंग मिड टर्म इलेक्शंस। तो इसलिए ही हैज कम हैवी ऑन मिस्टर नेतन्याहू। तो लेकिन उनको दो तरह की डिफ़िकल्टीज़ हैं। एक जो सारे जो लोग हैं इजराइल वाले और जो वो पॉलिसी लेवल पे जो उनकी लॉबीज़ हैं, तो बेसिकली वहाँ पे मिस्टर ट्रंप ने इसको आर्टिकुलेट करना है किस तरीके से वो पब्लिक सपोर्ट लेके तो पॉलिसी लेवल को भी कन्विंस करें और इधर से फिर नेतन्याहू को भी कन्विंस करें। बहरहाल इजराइल की डिपेंडेंस इतनी मैसिव है US के ऊपर कि वो सूनर और लेटर उसको ये बात माननी पड़ेगी, तो ये भी सेटल हो जाएगा। बहरहाल जो पाकिस्तान का गारंटर बन के उभरने वाली बात है, देखिए मैं एक दो प्रोग्रामों में कह चुका हूँ कि मुस्लिम वर्ल्ड जिस तरीके से अफगानिस्तान, इराक, लीबिया, सीरिया, इजिप्ट और उसके बाद अनलीश किया है उन्होंने इजराइल को, और फिर इजराइल से ईरान पे और फिर US साथ मिला ईरान पे, तो ये पूरी एक जो है ना, मैं बहुत सीरियस इसको नहीं बनाना चाहता ये, लेकिन ये बाकायदा एक रिलीजियस वॉर जो है वो हुई है और इन्होंने हमारे दीन को, हमारे ममालिक को, हमारे लीडर्स को तोड़ फोड़ के रख दिया। तो अभी देखिए पूरी सीक्वेंस इसमें टर्की में भी कू हुआ था ना, और जिस तरीके से इंडिया ने हम पे भी अटैक किया था, तो ये बाकायदा एक डिज़ाइन है। लेकिन ग्रेट कि ईरान ने इसको चेकमेट कर दिया। ईरान हम सब की ढाल बन के उभरा है। तो आपका क्या ख्याल है, ये हम सारे मालिक जो हैं टूटे फूटे, लीबिया तकसीम शुदा, इराक तकसीम शुदा, ये क्या रब का दीन इसी चीज़ के लिए बना था? क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए आए थे कि उनके दीन का ये धज्जियाँ बखेर दी जाएंगी? तो ये इसको किसने संभालना है? बिल्कुल। तो आप जो इसको है ना, हम अपनी गुर्बत में इतना वक्त हमने गुजारा है ना कि हमारी सोच में वो उड़ान नहीं आ रही जी। तो अब वो कहने की उड़ान बात ये कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी हम। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो वो मैं उड़ान में जब आपका 12 मई या 11 मई को जो मेरा आपके साथ प्रोग्राम था, तो मैंने सबसे पहली बात ये की थी कि हमें अपना ओल्ड माइंड सेट जो है ना वो बदलना पड़ेगा, बरी करना है और हमने यहाँ से न्यू माइंड सेट के लिए जाना। अच्छा जन साहब, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।